بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور ابھی تک میری بیٹی کام سے واپس نہیں آئی تھی۔ میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو کئی بار فون بھی کیا مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں نے نقاب کر کے دروازے سے باہر جھانکا کہ شاید وہ مجھے آتی دکھائی دے، مگر دور دور تک اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے یوں دروازے میں کھڑا دیکھ کر پڑوسن جلدی سے میرے پاس آئی۔ کہنے لگی، باجی آپ دروازے پر کیوں آ گئی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ عدت میں ہیں اور آپ کا یوں دروازے پر آنا اچھا نہیں ہے، جلدی سے اندر چلی جائیں۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ میری بیٹی ابھی تک ڈیوٹی سے واپس نہیں آئی، اسی لیے میں پریشان ہو کر باہر اسے دیکھ رہی تھی۔ تو وہ چونک گئی اور مشکوک انداز میں پوچھنے لگی کہ ابھی تک آپ کی بیٹی نہیں آئی؟ اس کی تو ڈیوٹی 6 بجے تک ختم ہو جاتی ہے نا، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ اسی لیے تو میں پریشان ہو رہی ہوں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس عورت کے سامنے یہ بات کر کے غلطی کر دی کہ میری بیٹی ابھی تک واپس نہیں آئی، کیونکہ پہلے ہی محلے والے میری بیٹی کو لے کر بہت غلط باتیں کرتے تھے اور آئے دن میری بیٹی کی نوکری کے حوالے سے تانے دیتے رہتے تھے، اور اب تو یہ عورت پورے محلے میں جا کر مشہور کر دیتی کہ میری بیٹی تو رات کی ڈیوٹی کر کے ابھی تک واپس ہی نہیں آئی، اور محلے والوں کو پھر سے باتیں بنانے کا موقع مل جاتا۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ آ رہی ہوگی، راستے میں ہی ہوگی، ابھی صرف آدھا گھنٹہ ہی تو ہوا ہے اوپر، لیکن وہ مجھے گھورتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ اسے تو میں بعد میں پوچھ لوں گی، مگر ابھی فی الحال تو مجھے اپنی بیٹی کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ گھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہاں تک کہ 9 بج گئے اور پریشانی سے میرا برا حال ہو گیا۔ گھر میں میرے علاوہ اور تھا بھی کون؟ صرف ہم دونوں ماں بیٹی ہی تو ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اگر گھر میں میرا کوئی اور ہوتا تو میں اسے اپنی بیٹی کے پیچھے بھیجتی اور پتہ کرواتی کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی۔ میرا صرف شوہر ہی تھا جو کچھ عرصہ پہلے وفات پا گیا تھا، اور اب میں عدت میں تھی۔ میرے شوہر کے رشتہ دار تو ہمیں پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے ہم بہت پہلے ہی علیحدہ ہو گئے تھے، اور میرا تعلق سسرال والوں سے نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور جہاں تک بات تھی میرے میکے والوں کی، تو وہ دوسرے شہروں میں رہتے تھے اور میرے قریب نہیں تھے، اسی لیے اپنی بیٹی کی فکر میں ہلکان ہونے کے لیے اس وقت میں اکیلی ہی تھی۔ میں عدت میں نہ ہوتی تو میں اب تک خود گھر سے باہر اس کو ڈھونڈنے نکل پڑتی۔ 10 بج گئے تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب جو بھی ہو جائے مجھے ہی باہر جانا ہوگا، لیکن اسی وقت دروازہ کھلا اور وہ گھر میں آئی۔ میں تیر کی طرح اس کے پاس پہنچی اور غصے سے پوچھا کہ تمہاری نائٹ ڈیوٹی تو 6 بجے ختم ہو جاتی ہے اور 6:30 بجے تک تو تم گھر آ جاتی ہو، تو آج 10 کیوں بج گئے؟ کہاں تھی تم اتنی دیر؟ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے اسے نیند آ رہی ہو۔ مجھے کہنے لگی، اماں ایسا ویسا کچھ مت سوچو، ہسپتال میں بہت کام تھا، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چھٹی ملی ہے، ابھی مجھ سے تفتیش مت کرو، مجھے سونے دو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میں نے اسے کمرے میں جانے دیا، لیکن جانے کیوں مجھے اس کی وضاحت پر یقین نہیں آیا۔ شاید میں بھی محلے والوں کی باتوں میں آ کر انہی کی طرح سوچنے لگی تھی اور اپنی بیٹی پر شک کرنے لگی تھی۔ جب تک میرا شوہر زندہ تھا اس نے کبھی نائٹ ڈیوٹی نہیں کی تھی، وہ وہاں ڈاکٹر کی اسسٹنٹ تھی، اور اس کے باپ نے اسی شرط پر اسے کام کرنے کی اجازت دی تھی کہ وہ کبھی نائٹ شفٹ نہیں کرے گی، اسی لیے وہ صبح کام پر جاتی تھی اور شام کو گھر واپس آ جاتی۔ مگر جب شوہر کی وفات ہوئی تو اس کے 1 ہفتے بعد ہی میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی کہ اماں آج سے میں نائٹ شفٹ کیا کروں گی۔ میں نے جب انکار کیا اور کہا کہ تمہارا باپ مجھے مرتے ہوئے کہہ کر گیا تھا کہ میں تمہیں کسی بھی حال میں نائٹ ڈیوٹی نہ کرنے دوں، تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے ہسپتال کا ماحول بہت اچھا ہے، اسی لیے آپ فکر نہ کریں، مجھے نائٹ ڈیوٹی کرنے کی ڈبل تنخواہ ملے گی۔ پہلے تو ابا اور میں دونوں کماتے تھے تو گھر کا گزارا ہو جاتا تھا، اب تو صرف میں کمانے والی ہوں، صرف میری تنخواہ میں گھر کا کرایہ اور باقی اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اسی لیے جب مجھے یہ نائٹ ڈیوٹی کرنے کی آفر ہوئی تو میں نے حامی بھر لی تاکہ ہمیں پیسے زیادہ ملیں۔ میں کسی بھی حال میں بیٹی کو اجازت نہیں دینا چاہ رہی تھی، لیکن وہ کہنے لگی کہ آپ کو مجھ پر یقین رکھنا چاہیے کہ میں آپ کا سر کبھی بھی جھکنے نہیں دوں گی، اسی لیے میں نے اسے اجازت دے دی۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد محلے کی عورتیں میرے پاس آ کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں کہ تمہاری بیٹی تو غلط کام کرتی ہے، اسی لیے تو وہ رات کو باہر رہتی ہے۔ میں نے محلے والوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ نائٹ ڈیوٹی کرتی ہے، لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، جانے انہیں میری بیٹی سے کیا مسئلہ تھا۔
مجھے تو یہ لگتا تھا کہ سارے محلے والے میری بیٹی سے جلتے تھے، کیونکہ ان کی بیٹیاں تو سارا دن گھر میں فارغ رہتی تھیں اور میری بیٹی کما کر لاتی تھی، تو شاید اسی لیے سب اس سے حسد کرنے لگے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی پاک دامن ہے اور یہ سب اس پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اسی لیے میں نے کبھی ان لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ مجھے بس اب اپنی بیٹی کی طرف سے فکر ہو رہی تھی کہ وہ پڑوسن تو جان گئی ہے کہ آج وہ کام سے دیر سے آئی ہے، تو وہ تو پورے محلے میں اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ دے گی، اور میرا اندیشہ سچ ثابت ہوا، کیونکہ اس نے یہ خبر پورے محلے میں پھیلا دی کہ میری بیٹی آج ڈیوٹی سے بہت دیر سے واپس آئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں کئی عورتیں مجھ سے سوال کرنے پہنچ گئیں کہ تمہاری بیٹی بگڑتی جا رہی ہے، اس پر نظر رکھو، ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ وہ غلط صحبت میں پڑ گئی ہے۔ میں نے ان کو باتیں سنا کر بھیج دیا، کیونکہ میں اپنی پاک دامن بیٹی کے خلاف ایک بات بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میری بیٹی سچ ہی کہہ رہی ہوگی، لیکن جب اگلے دن وہ کام سے دیر سے واپس آئی تو میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ آج کل ہسپتال میں کام بہت ہی زیادہ ہے، اسی لیے آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ پریشان سی ہے۔ میں نے پوچھا تو میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی اماں ایک مدد کرو گی؟ میں حیرانی سے بولی ہاں تم کہو، تمہیں ایسی کیا مدد چاہیے؟ تو وہ مجھے ایک شیشی دے کر کہنے لگی اماں اس میں تیل ہے، جب میں ابھی کمرے میں جا کر سو جاؤں گی تو یہ تیل میری ناف میں ڈال دینا۔ میں اس کی بات پر چونک گئی کہ یہ کیسی فرمائش ہے، یہ تیل وہ کیوں اپنی ناف میں ڈلوانا چاہ رہی ہے، اور یہ کام تو وہ خود بھی کر سکتی ہے۔ یہی سارے سوالات جب میں نے اس سے کیے تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی ماں میں نے تم سے اپنی مدد کرنے کا کہا ہے، تم تو سوال و جواب میں لگ گئی ہو، یہ تیل تبھی ڈالنا ہے جب میں نیند میں ہوں، تو میں یہ کام بھلا خود کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے حیران ہو کر وجہ پوچھی کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ تیل کس کام کا ہے؟ تو کہنے لگی آپ چھوڑیں اس بات کو، میں آپ کو مناسب وقت پر بتا دوں گی کہ یہ تیل کس لیے ہے، بس ابھی آپ یہی سمجھ لیں کہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ خیر میں نے سوچا جب بتانا ہوگا وہ مجھے بتا دے گی۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ سو چکی تھی۔ میں نے تیل لگانے کے لیے جیسے ہی وہ شیشی کھولی تو میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی، کیونکہ اس تیل میں سے تو بہت ہی گندی بدبو آ رہی تھی۔ میں بے اختیار ناک پر کپڑا رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ خیر میں نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا، اس کی ناف میں تیل ڈال دیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ جانے یہ کس قسم کا عجیب تیل تھا، اس کی بدبو نے تو مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جا کر دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ دوپہر کے بعد جب وہ اٹھی تو میں نے اسے بتایا کہ یہ تیل تو بہت ہی گندا ہے، اس میں سے تو بہت گندی بدبو آ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں، لیکن مجھے یہی تیل لگانا ہے، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک بار پھر سے پیار سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ تیل کیوں لگا رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں پیٹ میں تھوڑا درد رہتا ہے تو ایک حکیم سے یہ تیل لے کر آئی ہوں، اس نے کہا تھا کہ ناف میں لگاؤ گی تو بہت جلد تمہیں آرام آ جائے گا، اسی لیے میں آپ کے پاس لائی کہ آپ مجھے لگا دیا کریں گی۔ مجھے اپنی بیٹی کی وضاحت پر یقین آ گیا کہ ایسا ہی ہوگا، ورنہ اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ اتنا بدبودار تیل اپنے جسم پر لگوائے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید یہ 2-3 دن کی ہی بات ہوگی، مگر اس نے تو یہ اپنا معمول ہی بنا لیا تھا۔ وہ جب بھی ہسپتال سے آتی تو مجھے یہی کہتی کہ اماں میں سونے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آ کر یہ تیل مجھے لگا دینا، اور ہاں دروازہ بند کر لینا اور دوبارہ واپس میرے کمرے میں مت آنا، میں خود ہی کمرے سے باہر آ جاؤں گی۔ اس کی ان باتوں سے مجھے شک سا ہونے لگتا تھا، لیکن میں شک کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیتی، کیونکہ میں محلے والوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اب وہ ہسپتال سے بھی دیر سے آنے لگی تھی، اور یہ بات بھی مجھے مسلسل تنگ کر رہی تھی اور میرے دل میں شک پیدا کر رہی تھی کہ اس کی حرکتیں اتنی عجیب و غریب کیوں ہو گئی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی دن کی ڈیوٹیاں شروع ہو گئیں۔ ایک دن میری سہیلی مجھ سے ملنے آئی، جس سے ملے مجھے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اس نے بھی مجھ سے وہی بات کی جو محلے والے کہتے تھے، کہنے لگی کہ تم اپنی بیٹی پر توجہ دو، اسے تو اب کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، تو یہ نہ ہو کہ وہ بہرا روی کا شکار ہو جائے۔ میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تو پاک دامن لڑکی ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ہسپتال میں ہوگی اپنے کام پر۔ تو میری دوست کہنے لگی کہ میں نے تو ابھی تمہارے گھر آنے سے 10 منٹ پہلے اسے رکشے میں بیٹھ کر کہیں اور ہی جاتے دیکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی
کہنے لگی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کہیں اور ہی جا رہی تھی. کام کے لیے تو وہ صبح صبح نکلی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اسے ہسپتال میں ہونا چاہیے، مگر وہ وہاں نہیں تھی. میرا دل ڈوب سا گیا کہ یہ میری بیٹی کے بارے میں مجھے کیسی خبریں مل رہی ہیں. سب لوگ اس کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تو شاید ان میں تھوڑی بہت سچائی ہو، کیونکہ مجھے بھی کچھ حد تک اس پر شک ضرور ہونے لگا تھا. اس کا دیر سے گھر واپس آنا، پھر وہ عجیب و غریب سا تیل اپنی ناف میں ڈلوانا، یہ سب بھی مجھے اس پر شک کرنے پر مجبور کر رہا تھا. اپنی دوست کو تو میں نے کسی طرح مطمئن کر دیا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئے گی تو میں اس سے صاف صاف بات کروں گی. شام کو وہ گھر آئی تو میں نے اس سے یہی بات پوچھی، تو وہ کہنے لگی کہ آپ بھی دوسروں کی باتوں میں آ گئی ہیں. لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، آپ کو تو بس جو کام میں کہتی ہوں وہ کیا کریں. اس کا کام تھا بھی کیا، بس اس کی ناف میں تیل ہی تو لگانا ہوتا تھا. لیکن مجھے اس تیل سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ میری برداشت سے باہر تھی. پھر جانے وہ کیسے برداشت کر لیتی تھی. جو بھی تھا، اب میں اس کی وضاحتوں سے مطمئن نہیں ہوتی تھی. میرا دل مجھے کہتا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے. میں بس اپنی عدت ختم ہونے کے انتظار میں تھی کہ میری عدت ختم ہو تو پھر ہی میں کچھ سوچنے اور کرنے کے قابل ہو سکوں گی. ایسے گھر میں تو رہ کر کچھ نہیں ہو سکتا. اب اس نے یوں کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ دن کو ڈیوٹی پر ہوتی تھی اور رات کو گھر پر، لیکن اس نے اب مجھ سے تیل لگوانا بند کر دیا تھا. خود ہی وہ تیل لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور دروازہ بند کر لیتی. میں نے سوچا کہ جانے کس حکیم نے اسے یہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے کہ 1 مہینہ گزر گیا ہے اور ابھی تک اس کا پیٹ درد ہی نہیں ٹھیک ہوا، جو یہ مسلسل اس تیل کو لگائے جا رہی ہے. آخر اس تیل میں کیا ہے، مجھے معلوم تو کرنا چاہیے. کچھ دنوں کے بعد میری عدت ختم ہو گئی. اگلے دن جیسے ہی میری بیٹی گھر سے کام کے لیے نکلی تو میں نے وہ تیل لیا اور اپنی چادر میں چھپا کر ایک حکیم کے پاس چلی گئی، تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ اس میں سے اتنی گندی بدبو کیوں آتی ہے اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میں نے جیسے ہی اسے وہ تیل دکھایا تو اس نے میری بات سنے بغیر ہی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور مجھے چلا کر دکان سے باہر نکلنے کا کہا. وہ مجھے اونچی آواز سے بے حیا عورت کہہ رہا تھا. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا جو مجھے یوں بے عزت کر رہا ہے. اس سے پہلے کہ اس کا چلانا سن کر وہاں پر مجمع اکٹھا ہوتا، میں جلدی سے وہاں سے بھاگ آئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حکیم اس تیل کو دیکھتے ہی ایسے غصے میں کیوں آ گیا. اس میں ایسا کیا خاص تھا؟ اب میں نے اپنی بیٹی سے کچھ پوچھنا ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس نے مجھے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ جھوٹ ہے. اگلے دن میں کسی اور حکیم کے پاس گئی اور وہ تیل دکھا کر پوچھا کہ آپ کے پاس بھی ایسا تیل ہے، تو وہ غصے میں آ گیا. مجھے کہنے لگا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ تیل استعمال کر رہی ہیں اور یوں سر عام اس کو خرید رہی ہیں. میں ایک دم چونک گئی، یعنی میرا شک صحیح تھا، اس میں واقعی کچھ غیر معمولی بات ہے. میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ بھی مجھ پر پچھلے حکیم کی طرح چلانے لگا اور دکان سے نکالنے لگا. میں نے وہاں سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا. اب میں کسی اور کے پاس جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ جس حکیم کے پاس بھی جاتی شاید وہ مجھ سے یہی سلوک کرتا. لیکن پھر میری بیٹی یہ تیل کہاں سے لے کر آئی؟ اسے کس حکیم نے دے دیا؟ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے ایک دن وہ سارا تیل نیچے گرا دیا اور یہ ظاہر کیا کہ مجھ سے غلطی سے نیچے گرا ہے. مجھے معلوم تھا کہ اب میری بیٹی لازمی اس تیل کو لینے جائے گی، اور یہی وہ موقع ہوتا جب میں اس کا پیچھا کر کے معلوم کر سکتی تھی کہ وہ یہ تیل کہاں سے لے کر آتی ہے. اگلے دن وہ کہنے لگی، اماں آج میں کام پر تھوڑی دیر سے جاؤں گی. تو میں سمجھ گئی کہ اس کا کام پر جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے اور وہ یہ تیل ہی خریدنے جائے گی. اسی لیے تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی تو میں بھی نقاب کر کے اس کے پیچھے ہو لی اور محتاط قدموں سے اس کا پیچھا کرنے لگی. اور یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی کہ وہ اسی حکیم کے پاس گئی تھی جس کے پاس سب سے پہلے میں وہ تیل لے کر گئی تھی. میں نے جا کر دیکھا تو وہ اسے بالکل ویسی ہی شیشی دے رہا تھا، اسی بدبودار تیل کی. بیٹی نے اسے پیسے دیے اور لے کر باہر آ گئی. یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ میں تو جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی. اگر وہ یہ بیچتا تھا تو اس نے میرے پاس اس دن اسی شیشی کو دیکھ کر ہنگامہ کیوں مچایا تھا اور مجھے بے حیا عورت کیوں کہا تھا، جبکہ وہ تو یہی تیل آج میری بیٹی کو بیچ رہا ہے؟ ضرور ان دونوں کے درمیان کچھ تو راز پوشیدہ تھا جسے مجھے معلوم کرنا چاہیے تھا. انہی دنوں میری ایک دور کی سہیلی نے میری بیٹی کے لیے رشتہ مانگا.
اس کا بیٹا ایک بہت اچھی جگہ نوکری کرتا تھا، تو میں نے سوچا کہ ہاں کر دیتی ہوں۔ لیکن جب بیٹی کو پتہ چلا تو اس نے ہنگامہ مچا دیا، کہنے لگی کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، ابھی جب تک میرا پیٹ درد ٹھیک نہیں ہوگا میں شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں جھنجھلا گئی اور کہنے لگی کہ تم ہسپتال میں کام کرتی ہو اور ابھی تک تمہارا پیٹ درد ٹھیک نہیں ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں کل ہی تمہیں ہسپتال لے کر جاؤں گی، تمہارے ٹیسٹ کرواؤں گی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ بری طرح گھبرا گئی، کہنے لگی کہ نہیں، ہسپتال جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں یہ تیل لگاتی ہوں نا تو مجھے آرام آ جاتا ہے اور آہستہ سے ایک دن یہ پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر وہ ہسپتال جانے سے اتنا گھبرا کیوں رہی تھی؟ اس کا تو یہی صاف صاف مطلب تھا کہ اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے اس تیل کو اپنی ناف میں لگاتی ہوگی۔ اس کام میں شاید وہ حکیم بھی اس کے ساتھ ملا ہوگا، جبھی تو اس نے میرے ساتھ اتنا تماشا کیا، لیکن میری بیٹی کو چپ چاپ وہ تیل بیچ دیا۔ حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ وہ کمرے میں جب بند ہوتی تھی تو پھر دوبارہ دروازہ کھولتی ہی نہیں تھی۔ میں نے 2-3 بار رات کو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس نے کھولا ہی نہیں، اور اگلے دن صبح مجھے کہتی کہ وہاں میں بہت گہری نیند سو جاتی ہوں، اسی لیے دروازہ مت کھٹکھٹایا کرو، جب میں صبح کو جاگ جاؤں تب جو بھی بات کرنی ہو وہ کر لیا کرو۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری بیٹی مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں وہی تیل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں کیسے پتہ چلاؤں کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسی وقت ایک پڑوسن چلی آئی، میرے ہاتھ میں وہ تیل دیکھ کر حیرت سے چلا اٹھی اور کہنے لگی کہ یہ تمہارے ہاتھ میں یہ تیل، کیا تم یہ استعمال کر رہی ہو؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ میں سمجھ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے، اسی لیے میں نے منع کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں نے استعمال نہیں کیا، یہ تو مجھے صبح گھر کے آگے پڑا ہوا ملا تھا، میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کس کام آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تیل تو حمل ضائع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تمہارے پاس دیکھ کر اسی لیے تو میں پریشان اور حیران ہو گئی تھی کہ بھلا تم جیسی بیوہ کے پاس اس تیل کا کیا کام؟ مجھے اس کے بارے میں اس لیے پتہ ہے کیونکہ کچھ عرصے پہلے میری بھابھی نے یہ استعمال کیا تھا، انہیں ایک حکیم نے دیا تھا۔ میں تو یہ سن کر چونک گئی اور کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی، وہ خود ہی بول کر چلی گئی۔ تو اس کے جانے کے بعد جیسے میں ہوش میں آئی، اسی لیے تو جب میں 2-3 حکیموں کے پاس یہ لے کر گئی تو وہ مجھے ہی برا بھلا کہنے لگے۔ اس تیل کی میری بیٹی کے پاس موجودگی یہ ثابت کر رہی تھی کہ محلے والے اس کے بارے میں جو بھی بات کرتے تھے وہ بالکل سچ تھی، وہ واقعی غلط کاموں میں پڑ گئی تھی، تبھی تو نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگر میں اپنی بیٹی پر چیختی چلاتی یا اگر سختی کرتی تو یہ بات پورے محلے میں پھیل جاتی اور لوگوں کے ہاتھوں ثبوت لگ جاتا، اور کبھی بھی میری بیٹی کا رشتہ نہ ہوتا، وہ میری دہلیز پر پڑی رہتی۔ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ میری بیٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور وہ راہ راست پر بھی آ جائے اور محلے میں بھی کسی کو کانوں کان شک نہ ہو۔ میں اس وقت کو پچھتانے لگی جب لوگ میرے پاس آ کر کہتے تھے کہ تمہاری بیٹی غلط کاموں میں پڑ گئی ہے، اسے سمجھا لو، تب میں ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی۔ کاش اسی وقت ان کی باتیں مان لیتی تو آج یہ سب تو نہ ہوا ہوتا۔ لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تھی، اگر میری بیٹی نے کچھ غلط کیا تھا اور اگر وہ امید سے بھی تھی تو اسے حمل ضائع کروانے کے لیے کسی حکیم کے پاس ہی کیوں جانا پڑا؟ وہ تو سارا دن ڈاکٹروں اور نرسوں کے بیچ میں رہتی تھی، کوئی بھی ایسی دوا کھا سکتی تھی جس سے یہ کام آسانی سے ہو جاتا۔ پھر خاص طور پر اس بدبودار تیل کو ناف میں لگانے سے کیا حاصل تھا؟ بہت سے ایسے سوالات تھے جن کا جواب جاننا میرے لیے بے حد ضروری تھا تاکہ میری ذہنی الجھن کا خاتمہ ہو جاتا، مگر میں یہ سب اپنی بیٹی سے براہ راست پوچھ بھی لیتی تو کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ اس نے تو جھوٹ ہی کہنا تھا۔ تو بہتر یہی تھا کہ میں اس پر 2-4 دن صحیح سے نظر رکھتی اور معلوم کر لیتی کہ کیا چکر چل رہا ہے۔ اگلے دن میں اپنی بیٹی کے ہسپتال میں چلی گئی۔ میں اس کا ٹیسٹ کروانا چاہتی تھی کہ کیا یہ بات سچ ہے جو میری پڑوسن میرے کانوں میں ڈال گئی تھی، یا یہ محض میرا وہم ہے۔ میں اپنی بیٹی کو وہاں ارد گرد تلاش کرنے لگی، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ تنگ آ کر میں نے ایک نرس کو روک کر پوچھا اور اپنی بیٹی کا نام لیا، تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو پچھلے کئی دنوں سے کام پر نہیں آ رہی۔ یہ سن کر تو میری رہی سہی جان بھی نکل گئی کہ اگر وہ یہاں پر نہیں آتی تو پھر کام کے بہانے سارا دن کہاں پر غائب رہتی ہے۔ شام کو وہ اپنے مقررہ وقت پر واپس آئی۔
تو میں نے یوں ہی سرسری سا پوچھ لیا کہ تمہارا دن کیسا گزرا؟ تو اس نے ڈھٹائی سے جواب دیا کہ آج ہسپتال میں بہت ہی زیادہ کام تھا، بڑا رش تھا، اسی لیے آنے میں بھی تھوڑی دیر ہو گئی۔ دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اس کے منہ پر تھپڑ رسید کروں اور اس سے بولوں کہ سب کچھ مجھے سچ سچ بتاؤ، لیکن میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اسی لیے دل محسوس کر رہ گئی اور چپ ہو گئی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے چل دی۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا اور اس کو اتنی دور تک آنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ جب میں نے اسے ہسپتال کے بجائے ایک پرائیویٹ کلینک میں جاتے دیکھا تو میری الجھن اور بڑھ گئی کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہے۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ شاید اس تیل سے کام نہیں بنا تو اب یہ یہاں پر ابارشن کروانے ہی آئی ہوگی۔ یہی اچھا موقع تھا کہ میں اس کو عین موقع پر جا کر پکڑ لیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کلینک کے اندر گئی تو میری بیٹی مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا تو اس نے اشارہ کیا کہ وہ اندر آپریشن تھیٹر میں ہے، کچھ ہی دیر میں اس کا آپریشن ہونے والا ہے۔ شاید یہ ابارشن والا آپریشن ہی تھا۔ میں بڑے غصے سے آپریشن تھیٹر کے اندر چلی گئی، جہاں ایک طرف بنی انتظار گاہ میں وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی رنگت فک ہو گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ڈاکٹر نے مجھے آ کر پیچھے کیا اور مسئلہ پوچھنے لگی تو میں نے کہا کہ میری یہ بد کردار بیٹی آپ کے پاس ابارشن کے لیے آئی ہے اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ ابارشن کا لفظ سن کر ڈاکٹر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ان کا تو اپنڈکس کا آپریشن ہے۔ یہ میری سہیلی ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس کو کافی عرصے سے یہ مسئلہ ہے، اسی لیے میں آج اپنے کلینک میں ہی اس کو آپریشن کرنے والی تھی کہ آپ آ گئیں۔ میری بیٹی روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں میں جانتی ہوں کہ آپ نے یہ سب محلے والوں کی باتوں میں آ کر کیا ہے، مگر میرا یقین کریں کہ میں پاک دامن ہوں، میں نے ایسا ویسا کچھ غلط نہیں کیا۔ میں آپریشن سے بہت ڈرتی تھی، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ کوئی دیسی علاج ہو جس کے ذریعے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو مجھے ایک عورت نے ایک حکیم کا پتہ دیا کہ اس کے پاس ایک تیل ملتا ہے، اگر میں اسے روزانہ ناف میں لگاؤں گی اور اگر میں 1 سے 2 مہینے تک ایسا کروں گی تو مجھے آپریشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسی لیے میں روزانہ ایسا کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آپ اس تیل کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کسی نہ کسی حکیم کے پاس ضرور جاؤ گی، اسی لیے میں نے احتیاطاً 2-3 حکیموں کو آپ کی تصویر دکھا کر کہہ دیا تھا کہ جب بھی میری ماں اس تیل کے بارے میں یا میرے بارے میں دریافت کرنے آئے تو آپ انہیں کچھ بھی کہہ کر یا غصہ دکھا کر دکان سے نکال دینا، تاکہ وہ دوبارہ کسی کے پاس جانے کا نہ سوچ سکے۔ میں نے اپنی تکلیف کا آپ کو نہیں بتایا اور یہ سب کچھ آپ سے چھپایا کیونکہ آپ تو پہلے ہی ابا کی وفات کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھی، ایسے میں آپ کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، آپ کو اس پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بیچاری تو اپنے گھر اور آپ کی کفالت کے لیے دن رات محنت کرتی ہے اور اپنا سکون برباد کر دیا ہے۔ میں نے ہی اسے ہسپتال سے 3 ہفتے کی چھٹی لے کر دی تھی تاکہ اس دوران میں اس کا آپریشن کر لوں اور یہ گھر پر آرام کر سکے۔ مجھے میرے سارے سوالات کے جوابات مل گئے تھے اور میں اپنی بیٹی سے بہت شرمندہ تھی کہ میں بھی اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس سے معافی مانگی تو اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے معافی مانگنے سے منع کر دیا۔ اس کا آپریشن کامیابی سے ہو گیا تو میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی اور اس سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی اس پر شک نہیں کروں گی۔ وہ شادی بھی اسی لیے نہیں کرنا چاہ رہی تھی تاکہ اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے تو پھر ہی وہ کسی اور کے بارے میں سوچے۔ اب جب کہ اس کی یہ بیماری ختم ہو گئی تھی تو میں نے اس کی شادی طے کر دی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔